نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ درس حدیث سبق نمبر 29۔ دوستو، کل پہلی فصل ختم ہو گئی تھی، آج دوسری فصل ہے وسوسے کے باب کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بولا کہ میں اپنے دل میں ایسے خیالات محسوس کرتا ہوں کہ وہ بولنے سے جل کر کوئلہ ہو جانے کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے ان خیالات کو وسوسہ بنا دیا۔ یعنی یہ مراد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خیالات میں، میرے ذہن میں، میرے وسوسے میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں جن کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ بیان کرنے سے تو بہتر ہے میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، خاک ہو جاؤں۔ یعنی میں اسے کرنا تو دور کی بات، اسے بیان بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی ایسے خیالات ہیں، ایسے کام کرنے کا تو دور کی بات، میں اسے آپ سے بیان بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی بیان کرنے سے تو بہتر ہے میں جل کر خاک ہو جاؤں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، فرمایا کہ خدا کا شکر ہے، صرف یہ خیالات وسوسہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی اس کی تفسیر بھی پہلے کر چکا ہوں، یعنی خیالات وسوسے اگر آ جائیں تو اس پر گناہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس عمل کو نہ کر لیا جائے۔ اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان میں شیطان کا بھی اثر ہے اور فرشتہ کا بھی۔ شیطان کا اثر مصیبت سے ڈرانا اور حق کا جھٹلانا ہے، لیکن فرشتہ کا اثر خیر کا وعدہ کرنا اور حق کی تصدیق کرنا۔ جو یہ آخری بات محسوس کرے وہ جان لے رب کی طرف سے ہے، خدا کا شکر کرے۔ جو وہ دوسری بات یعنی پہلی بات محسوس کرے وہ مردود شیطان سے ہے، اللہ کی پناہ مانگے۔ پھر یہ تلاوت کرے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لے کہ شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا مشورہ دیتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا، فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے اور ایک فرشتہ بھی ہے۔ اس کی تفسیر بھی پہلے کر چکا ہوں کہ فرمایا شیطان کا اثر، یعنی شیطان جب اپنا وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی شیطان کا جو چیلا ہے جو ہر انسان کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اسے مصیبت سے ڈراتا ہے، یعنی حق کو وہ جھٹلاتا ہے، یعنی اسے اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں ایسی ایسی باتیں پیدا کرتا ہے جو عام انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو فرشتہ ہے، جو نیک ہے، اسے خیر کا وعدہ کرنا اور حق کی تصدیق کرنا ہے۔ یعنی جو نیکی کا فرشتہ ہے وہ نیکی کا ارادہ دل میں لے کے آتا ہے، وہ نیکی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ شیطان اپنے کام کے لیے حکم دیتا ہے اور فرشتہ اپنے کام کے لیے حکم دیتا ہے۔ اس میں سے جو انسان کر لے، یعنی اگر نیکی کا کرے گا تو انسان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، اور اگر شیطان کی مانے گا تو اس کے نامہ اعمال میں برائی لکھی جائے گی۔ اور اسی طرح انسان کو اب دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کی بات مان رہا ہے، یا حالانکہ شیطان کی بات مان رہا ہے یا پھر وہ فرشتہ کی بات یعنی نیکی کی بات مان رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ محسوس کرے کہ وہ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ نیکی کر بھی لیتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے. یعنی اگر وہ نیکی کر لے گا تو وہ شکر ادا کرے گا. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کا دل بالکل مرجھا جاتا ہے، غمگین سا ہو جاتا ہے، انسان غم زدہ ہو جاتا ہے. یہ بات یہ جب خیال آئے، جب انسان افسردہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یعنی پہلے جیسا بنا دے گا. یہ اس کی افسردگی، اس کی غمزدگی یہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ روح کی غذا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکی کرنا، یعنی نیکی کے کام کرنا یہ روح کی غذا ہے. یعنی اگر روح بھوکی ہوگی، اسے غذا نہیں جب مل رہی ہوگی تو وہ ضرور افسردہ ہوگی. اگر نیکی کر کے انسان کو خوشی محسوس ہو تو یوں سمجھ لو کہ اس نے بہت ہی اہم اور بہت ہی اچھا کارنامہ کام اور انجام دیا ہے. تو اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا جو دوسری چیز محسوس کرے، یعنی پہلے والی چیز محسوس کرے، وہ مردود شیطان کی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگے شیطان سے. یعنی اگر انسان نیکی کا ارادہ یعنی نیکی ابھارتا ہے، یعنی شیطان انسان کے دل و دماغ میں برائی ابھارتا ہے، وہ برائی کر بھی لیتا ہے. یا پھر اگر وسوسہ آتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. یا پھر صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں جو 21 بار صبح شام لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح شام پڑھ لے تو وہ شیطان کے وسوسوں سے اکثریت میں وہ محفوظ رہے گا. یعنی یوں سمجھ لو کہ 100% میں سے 75% محفوظ رہے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. تمہیں شیطان اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا. یعنی شیطان انسان کو وسوسہ پیدا کرتا ہے جب انسان کا دل کرتا ہے کہ میں یار اگر نیکی کے راستے پہ خرچ کروں تو یہ ایک اچھا عمل ہے اور آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دے گا. تو انسان کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے ابھی تیرے پاس پیسے بہت کم ہیں، یہ ابھی تو نے فلاں چیز بھی خریدنی ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، ابھی رہنے دے، اور جب زیادہ پیسے آ جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچہ صدقات کر لینا. یہ بھی شیطان کا ایک یعنی فقر میں ڈراتے ہیں. یعنی شیطان ڈراتا ہے انسان کو کہ کہیں تو غریب نہ ہو جائے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سوچ سے بھی زیادہ دیتا ہے. بہرحال یہ ایک بہت طویل موضوع ہے، ایک اور الگ موضوع ہے. جب اس پہ بات آئے گی تو انشاءاللہ ضرور کھل کر بات کریں گے. تو دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو. یعنی وہی بات آ گئی نا، جیسے میں نے کہا ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ خیرات کرنے والے کو اس کی سوچ سے بھی زیادہ دیتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ خرچ کرنا چاہیے، اس کام سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. جو گھبراتے ہیں وہ بہت غلط کام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہو تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی سوچ سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. اسی طرح تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگ پوچھ گچھ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو خدا نے پیدا کیا تو خدا کو کس نے پیدا کیا. جب یہ کہیں تو تم کہہ دینا اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے جنا نہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے. پھر اپنے بائیں طرف 3 بار دھتکار دے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے. یعنی حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ لوگ آپس میں بات کریں گے، فلسفیاں کریں گے، مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا. یہ بات بھی پہلے عیاں ہو چکی ہے، میں بیان کر چکا ہوں.
یعنی اس کی وضاحت بھی میں پہلے کر چکا ہوں، اب ٹائم اتنا نہیں ہے کہ اس کی مزید میں وضاحت کروں۔ یعنی ہر موجود کا کوئی موجد چاہیے، یعنی ہر چیز کے بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے۔ یعنی جیسے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور جیسا کہ یہ مسجد ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے توفیق سے کہ اس کو مستری نے بنایا، پھر یعنی ہر چیز جو ہے کسی نہ کسی سے بنی ہے، مسجد کے دروازے یا بلڈنگیں یا جو کچھ بھی ہے، یہ موبائل کیمرے سب کچھ کسی نے بنایا ہے۔ یعنی ہر بنانے والے کی کوئی نہ کوئی پیچھے بنانے والا ہے۔ یعنی موبائل کو انسان نے بنایا، انسان کو اللہ نے بنایا، یعنی اسی طرح یعنی سب چیز کو یعنی انسان کے بعد یعنی انسان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن انسان کے آگے جو ہے باقی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انسان نے آگے بنائی ہیں۔ یعنی ہر موجود کا کوئی موجد چاہیے، یعنی اس کی وضاحت میں ابھی کر چکا ہوں۔ اللہ بھی موجود ہے، لہٰذا اس کا بھی کوئی موجود ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے۔ معاذ اللہ، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، وہ واجب الوجود ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ ایمان ہے، اور یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بنایا لیکن اللہ کو بنانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے۔ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے اور کچھ نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو آج دوسری فصل بھی الحمدللہ ختم ہوئی۔ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، انشاءاللہ ایک دو دن میں شعبان کے بارے میں بھی بیان کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیا کریں۔ تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔